السلام علیکم all of you۔ آج میں آپ سب کو اردو اعراب کی 4th قسم سکون یا جزم کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں سکون یا جزم سے کیا مراد ہے۔ یہ سکون یا جزم کی علامت ہے۔ آپ اس کو سکون بھی کہہ سکتے ہیں اور جزم بھی، دونوں ہی نام اسی علامت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ علامت ہمیشہ حرف کے اوپر اسی شکل میں بنی ہوئی نظر آئے گی اور اس کی شکل تھوڑی دال کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ سکون یا جزم میں ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہوتا ہے۔ یہ سکون یا جزم کے کچھ ایگزامپل ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بے کے اوپر جزم ہے، تے کے اوپر جزم ہے، سے کے اوپر جزم ہے۔ جب ہم جزم والے حرف کو پڑھتے ہیں تو اس حرف پر کوئی حرکت ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اس حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے کیسے پڑھتے ہیں۔ حمزہ بے زبر اب، تو بے کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا گیا، یعنی کہ پہلے والے حرف کے ساتھ۔ با تے زبر بت، ہا سے زبر ہس۔ آپ نے سمجھا کہ یہ کس طریقے سے پڑھا گیا؟ یہ زبر والے ایگزامپل تھے ہمارے کہ جب حرف پر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر کی حرکت ہو تو وہ کس طریقے سے پڑھا گیا، آپ نے دیکھا۔ یہ ہمارے زیر والے ایگزامپل ہیں۔ جب ہم جزم والے حرف کو زیر والے حرف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھے گی۔ نون بے زیر نب، واو تے زیر وت، ر سے زیر رس۔ آپ نے دیکھا کہ جزم والے حرف پہلے والے حرف کی علامت کے ساتھ ہی آواز کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پیش والے ایگزامپل ہیں۔ جب جزم والے حرف کو پیش والے حرف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ تے با پیش تب، رے تے پیش رت، قاف سے پیش قس۔ تو آپ نے دیکھا تینوں حرکت والے ایگزامپل میں نے آپ کو بتا دیے، جزم کے ساتھ ہی کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں اور کس طریقے سے آواز ظاہر ہوتی ہے۔